اس جدید دور میں بھی اتنا افسوسناک ہے کہ اس ملک کی عورتوں کی زندگیاں اتنی آسان نہیں ہیں. کہیں پہ عورتیں غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہے تو کہیں پہ وفاداری کے جرم میں جیلوں میں ہیں. چیئرپرسن صاحبہ، میرے لیے اطمینان ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ ایک فیمیل ہیں اور آپ اس بات کو شاید بہت سے لوگوں سے بہتر سمجھ سکیں گی کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا عمران خان صاحبہ اپنے ناکردہ گناہوں کے جرم میں جیل میں ہیں. ان پہ جس کیس میں ٹرائل ہوا، جو سزا ہوئی، پروزیکیوشن نے کہا کہ نہ وہ بینیفیشری ہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، نہ ان کا 1 روپے کا فائدہ ہوا ہے. جو پیسے ہیں سپریم کورٹ کے فنڈ میں موجود ہیں جس پہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم دانش سکولز بنائیں گے، لیکن وہ اس جرم میں پچھلے 1 سال سے قید میں ہیں اور ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی. لیکن یہ باعث شرم کا مقام ہے کہ ان کو ہیلتھ ایشوز ہوئے جیل میں اور ان کو رات کے اندھیرے میں تقریباً 2 بجے ہسپتال لے جایا گیا. ان کی سرجری ہوئی، نہ ان کی فیملی کو انفارم کیا گیا، نہ لائرز کو انفارم کیا گیا، نہ پارٹی کو انفارم کیا گیا کہ ان کو کیوں ہسپتال لے کے جایا گیا اور ان کی ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کی اتنی میجر سرجری مڈ نائٹ میں کیوں کروانی پڑی. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں میڈیکل رپورٹس پرووائڈ کریں. چیئرمین صاحبہ، ہمیں کوئی میڈیکل رپورٹس نہیں پرووائڈ کی جا رہی. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی کی ایکسیس کروائے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. آپریشن کے بعد اگر آپ کی سرجری ہوتی ہے اور آپ ڈائریکٹ جیل لے کر آتے ہیں اور سیل لے کر آتے ہیں تو یہ بھی انتہائی غیر انسانی سلوک ہے. اگر آپ باہر نہیں رکھ سکتے تھے تو آپ جیل ہسپتال میں رکھ سکتے تھے، لیکن سرجری کے بعد انہیں اپنے سیل میں واپس لایا گیا. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ قائم نہیں کیا جا رہا، ہمیں نہیں بتایا جا رہا، ان کے کیسز نہیں لگ رہے. حالانکہ اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے، اس ملک کا قانون عورت کے لیے اتنی لینینسی دیتا ہے کہ جب کیس میچور ہو جاتا ہے تو پھر آپ سسپینشن آف سینٹنس پہ کورٹ کو اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ کورٹ نہیں فیصلہ کرنا چاہتی کیونکہ انہیں پتا ہے جس دن کیس لگے گا تو ضمانت ہو جائے گی، اور جب ضمانت ہو جائے گی تو وہ باہر آ جائیں گی، تو جب وہ باہر آ جائیں گی تو پھر وہ خان صاحب کو کیسے پریشرائز کریں گے؟ تو خان صاحب کو ان کی اہلیہ کے ذریعے پریشرائز کیا جا رہا ہے. چیئرپرسن صاحبہ، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس ایوان میں ایک کمیٹی بنائیں جس میں خواتین کی نمائندگی ہو، جس کو ہیڈ آپ کریں، اور آپ جیل میں چلیں. ان کی میڈیکل جو سہولیات ہے، جو ان کے میڈیکل رپورٹس ہیں، ہم زیادہ تو نہیں مانگ رہے، ہم انسانی ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ ایک چیز مانگ رہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان کا آپریشن کیوں کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ان کے کیا میڈیکل رپورٹس ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی فیملی کی ایکسس کیوں نہیں ہو رہی. میں آپ سے دوبارہ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس ایوان کے لیول پہ ایک کمیٹی بنائی جائے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ملاقاتیں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، تو ان کی تو نہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے، نہ ان کی فیملی میڈیا ٹاک کرتی ہے، نہ کوئی پریس ریلیز ہوتا ہے. دیکھیں، وقت بدلتا رہتا ہے، آج ہم ہیں، کل یہاں سے کوئی ہوگا، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ آپ کے گھر کی خواتین کو آپ کی کمزوری بنایا جائے. ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ آپ کے گھر کی خواتین کے ذریعے آپ کو توڑا جائے. ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ آپ کی گھر کی غیر سیاسی خواتین کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک کیا جائے. تو ہم آج آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو. سیاست ہوتی رہتی ہے سر، سیاست بدلتی رہتی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہے، چیئرز بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہم اس ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک کریں گے جب گھر کی عورتوں کو کمزوری بنایا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ مردوں کو توڑا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے میڈم، میں صرف اسی پوائنٹ پہ آج گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنائیں. اور ہمیں منسٹر صاحب، کیونکہ ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ایسا ہوا، ویسا ہوا، ویسا ہوا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی بتائیں ہوا کیوں ہے، ریزنز کیا ہیں. تو اگر آپ اس کمیٹی کو چیئر کر لیں میڈم،
ہماری طرف سے خیر ہے, اگر بہت اعتراض ہے آپ سارے آپ ہو جائیں, ہماری طرف سے ایک دو بندے فیمیلز, اس ایوان کی فیمیلز کی کمیٹی بنائیں, کیونکہ میڈم ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, وہ اس ملک کی فرسٹ لیڈی رہ چکی ہے, آج بھی اس ملک کی ایک فرسٹ لیڈی ہے, کل وہ بھی اس طرح ہوگی. نہ کرے, اس ظلم کا راستہ روکے, کیونکہ ہم نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے, ہم نے اس ملک میں جمہور کو فروغ دینا ہے, تو ایسے مثالیں نہ قائم کریں کہ کل ہم سب کے لیے مشکلات ہو.